حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں تمام خواتینوں مردوں حضرات کو اس تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں تمام خادمین کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص حضرت صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ گھبرانے کی موسم سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ایسا ذکر ہے جب بھی کریں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ سخت موسم میں کریں تو بھی فائدہ، سخت دھوپ میں کریں تو بھی فائدہ۔ زندہ آباد۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی محفل ہوئی تھی، اس دن سردیوں کی سرد ترین دن تھا۔ سرد ترین سردیوں کا جو دن تھا وہ 2 مارچ کو تھا، اور 49 ڈگری سینٹی گریڈ پہ بھی سرکار جی کی زیر صدارت دن کو بھی محفل ہوئی ہے، حضور کا ذکر ہوا ہے۔ پچھلے سال یہ میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہیں، یہ یہیں کے مقامی ہیں، ان کو کچھ عرصہ سے تقریباً 3 مہینوں سے ایک مسئلہ تھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈسک میں فاصلہ ہو گیا، جس کی وجہ سے انہیں چلنا دشوار ہو گیا، اور 3 مہینے یہ چارپائی پر لیٹے رہے۔ یہاں پر بھی ان کو سٹریچر پہ لایا گیا، سخت سردی میں یہ یہاں بیٹھے رہے، لیکن حضور کے ذکر میں فائدہ ہی فائدہ ہے، حضور کی محبت میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور کی محبت میں یہ یہاں آئے تو سرکار جی نے سبھی لوگوں کو دم کیا، تو جیسے ان کو دم ہوا تو حضور کی ایسی نظر ہوئی، سٹریچر کو یہیں پہ چھوڑ کے پیدل چل کر گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور سرکار جی کا سایہ ہمارے سر پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ڈاکٹر محمد عمران صاحب۔ دوستان سی وقار، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب تشریف لا رہے ہیں وہ ہستی کہ جس کے سامنے بے جان بھی بول جاتے ہیں، جن کی آستانے پہ آنے سے مالک تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ بے ضمیر آتے ہیں تو ضمیر لے کے جاتے ہیں، بد اخلاق آتے ہیں تو اخلاق لے کے جاتے ہیں، بد عقیدہ آتے ہیں عقیدہ لے کے جاتے ہیں، کوئی بے ادب آتا ہے ادب لے کے جاتا ہے، کوئی منکر آتا ہے عقیدہ ختم نبوت لے کے جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں جسم کی مرض کے لیے، یہ وہ قلندر جس کی بھوک سے جسم کی مرض ختم ہوتی ہے، اور جن کی نگاہ سے عقیدے بدل جاتے ہیں۔ دمباز قلندر، دمباز قلندر، ایسے نہیں آخر تک دمباز قلندر، دمباز قلندر، دمباز قلندر، دمباز قلندر، دمباز قلندر، دمباز قلندر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی ایسی گونج پیدا کرے کہ جیسے آپ کے پیر مرشد نے پوری دنیا کے اندر یہ نعرہ ایسا لگایا ہے، اب تو ہر بچے کی زبان پہ یہ نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، غمخار کی آمد، مکی کی آمد۔ ہم اپنے نبی کے، 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 ہم اپنے نبی کے تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت۔
پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رج رج کے جمال حبیب ہوئے جدو موت دا وقت قریب ہوئے سانو کلمہ نبی دا نصیب ہوئے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں اور یاد رکھ لیجئے ماشاءاللہ آج بہت خوبصورت عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو جوہر آباد خوشاب میں منعقد ہو رہی ہے بس دعا ہے رب کعبہ سے اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں قبول ہو منظور فرمائے اور یہاں کے جو خدام ہیں خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی محبتوں سے بڑی چاہتوں سے یہ محفل سجائی ہے پیغام یہی ہے یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سپہ سالار عقیدہ تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہزاروں کا ایک جمع غفیر ہے جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں اکثروں کا سمندر ہے یہ پیغام یاد رکھ لیجئے کہ میں ہر روز رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ مجھے وہاں بھیج یا میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم اور مہربانی لکھی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی آتا ہے جس میں میرا خدا کرم اور مہربانی فرماتا ہے زندگی کے بس دو ہی مشن ہیں ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے جو پیغام ہے فقط خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا پیغام ہے یہی پیغام پوری دنیا میں پہنچایا ہے ہمارا تعلق نہ تو کسی سیاست سے ہے نہ کسی لالچ سے ہے نہ کسی دنیا داری سے ہے ہمارا تعلق فقط تاجدار ختم نبوت کی محبت سے ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری اور یہ پیغام جو پوری دنیا میں ہم پہنچا رہے ہیں یہ محبت کا پیغام یاد رکھ لیجئے کوئی کیا حضور کے خاکے بنائے گا خاکے بنانے والے تو خود خاک میں مل جائیں گے سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد نہیں ان کے عروج کی بلغ العلا میں کمال ہی کشفت و جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ حق محمد یا محمد حق محمد یا
کوئی دو چار اگر گستاخ بے ادب اٹھ پڑے تو فرق نہیں پڑتا، کروڑوں عاشقان مصطفیٰ اپنی جان دینے کے لیے حضور کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ہم اپنے نبی کے، 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 ہم اپنے نبی کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ پیغام ان گستاخوں کے کانوں تک جانا چاہیے کہ حضور کی محبت ہی ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ بس آخری پیغام دے کر انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کی بات پر پھر آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کتنا موسم ٹھنڈا ہے اور کتنی دیر سے بارش ہوتی رہی ہے اور کتنے پورے پاکستان میں ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حضور کے غلام پھر بھی ان سرد اور ٹھنڈی ہواؤں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس لیے نہیں ہٹے کہ ان کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جل رہی تھی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت۔ بس میرے ساتھ مل کے یہ آواز بلند کریں گے جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے میں نے پوری دنیا میں پیغام پہنچایا۔ یہ میری بات نہیں، کوئی عزت رسول پہ کام نہیں کر سکتا، سب عزتیں در رسول پہ پڑی ہوئی ہیں۔ جس کو بھی عزت ملتی ہے وہ در رسول سے ملتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ یہ پیغام جو نعرہ میرے ساتھ ذرا بلند کریں، تاجدار ختم نبوت۔ یہ اس کے پاس یہی پیغام دے کر انشاءاللہ تعالی آپ کو دم کروں گا، دعا کروں گا۔ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے اللہ آپ پہ کرم کرے گا، آپ کی بیماریوں کو بھی شفاؤں میں تبدیل کرے گا، روحانی جسمانی جو مرضیں ہیں اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، ذرا ہاتھ بلند کریں، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جھنڈوں کو بھی لہرائے، پتہ چلے ان کو جو سرکار کے خاکے بنانے والے ہیں کہ محمد عربی کے عاشق ابھی زندہ ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے تب جدا بلا، اے ابو لہب تیرے دانوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیوں تو نے میرے مصطفیٰ کریم کو تکلیف دی ہے۔ لیکن سب سے بڑا اگر کافر ابو لہب ہو کر جب حضور کا ظاہری دنیا میں پیدائش ہوئی، ظاہری دنیا میں تشریف لائے، تو اپنی کنیز لونڈی جس کا نام صوبیہ تھا، اگر اس کو انگلی کے اشارے سے آزاد کرتا ہے تو رب اس کے بدلے میں اسے کتنا اجر اور کتنی مہربانی کرتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ابو لہب جو ہے وہ کہتا ہے میں بہت سخت تکلیف میں ہوں، بہت سخت مصیبت میں ہوں، بہت سخت جہنم کی نچلی تہہ میں جل رہا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوار کا دن آتا ہے، تو میری اس انگلی سے شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ایک پانی گرتا ہے جو میں انگلی اپنے منہ میں رکھتا ہوں اور اس سے وہ میری تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ جب حضور ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو مجھے بھتیجا ہونے کی خوشی سے میں نے انگلی کے اشارے سے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ رب اس کے بدلے میں اس انگلی کے اندر اتنا کرم اور مہربانی کی کہ میری جہنم کا عذاب ڈال دیا۔ تو جو سینے کا زور لگا کر، سانسوں کا زور لگا کر، اپنے جسم و جان سے بڑھ کر یہ آواز بلند کرتے ہیں، تاجدار ختم نبوت، کیا ان کے ہاتھ
نبوت جو اٹھیں گے کیا انہیں جنت چھو سکتی ہے؟ نہیں، جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہوتا ہے وہ سینہ جنت چلا جاتا ہے، اور جس سینے کے اندر بغض مصطفیٰ ہوتا ہے وہ جنم چلا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جو رب عادل و آخری 2 منٹ رہ گئے نے ذرا چکے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت۔ اگر یہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد یہ ہے، یہ محشر والے دن گواہی دیں گے حضور ہم نے آپ کی تاجدار ختم نبوت کی خاطر اپنے ہاتھوں کا بلند کر دیا تھا، اور یہی ہاتھ ہمارے لیے شفاعت کا، ہمارے لیے بخشش کا سبب بنیں گے۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ بڑا خوبصورت وقت ہے، بڑا اچھا وقت ہے۔ عشق مصطفیٰ میں جو گزرے ہوئے لمحات ہیں وہی جنت کی ضمانت ہوتی ہے۔ دربار علی اپنا اولا شیر سے پیغام ہے، نہ تو ہم نے کبھی اپنی درگاہوں کی پرواہ کی، نہ تو اپنی پیری مریدی کی پرواہ کی۔ اگر یہ سب عزتیں ملتی ہیں، یہ سب کرم ملتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ سے جا کے ملتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ ان گستاخوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ان کے لیے پیغام ہے۔ مجھ پہ 1 کروڑ بار انگلی اٹھاؤ، میں اپنی ساری ذاتی دشمنوں کو معاف کر دوں گا، لیکن جہاں تاجدار ختم نبوت کی بات آئی ہماری جان کیا، ہمارے ہر سانس قربان ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبی کے عشق و بلند آواز سے تاجدار ختم نبوت۔ بہت کوشش کی، بڑی ہمت کی، بڑی طاقت رکھی، بڑی جستجو کے ساتھ انہوں نے ہر طریقے سے اپنا کمال کر کے دکھایا، لیکن میرا رب فرماتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس کی کوئی بلندی کی کوئی انتہا نہیں کی، بڑی کوشش کی، سوشل میڈیا سے لے کر سارے لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن یاد رکھ لیجئے ان گستاخوں کی بے ادبوں کی کوششیں ساری ختم ہو گئی۔ آخر یہ جو میری زندگی کا مشن تھا، آج پورے پاکستان میں جب کوئی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے تو خاتم النبیین ضرور کہتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہم اپنے نبی کے دیوان، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے۔ اب جوہر آباد میں یہ دیکھ لیجئے حضور کے غلاموں کا ایک سمندر ہے۔ یہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، اگر کسی کو عزت ملی تو وہ در رسول کریم سے ملی۔ حضور کی ظاہری دنیا سے پیدا ہونے سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے لوگ ماں باپ کو منڈی میں بھیج دیا کرتے تھے، جس کے گھر بیٹی ہوتی تھی اسے وہ دفنا دیتا تھا۔ آج اگر سر کٹانے سے جنت نہیں ملتی، لیکن ماں کے قدموں کو چھو لو تو جنت مل جائی ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ تاجدار ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ پیغام پوری دنیا میں ہم پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو یا انگلینڈ ہو یا کوئی مڈل ایسٹ ہو یا کسی دنیا کا کوئی ملک ہو۔ بات یہ ہے ہمیں حضور سے محبت ہے، اور محبت کا قتل نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو کسی کی محبت کو قتل کرتا ہے۔ ہمارا محبت اس وقت تک نہیں کامل ہوتی جب تک ہماری جان سے بڑھ کر تاجدار ختم نبوت سے ہم محبت نہیں کرتے۔ اس لیے یہ پیغام میں پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں کہ حضور ہی نے امن قائم کیا، حضور ہی نے پوری دنیا میں محبت کا پیغام دیا، حضور نے ہی نفرتیں مٹائی، اور جو حضور کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا ان کے خاکے بناتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت۔ کاش ہمارے دلوں کے اندر خوف ہے، ہمارے دلوں کے اندر ایک غم ہے، ہم تکلیف میں ہیں
کہیں تاجدار ختم نبوت کی بات آ گئی، کہیں ہماری گدی نہ چلی جائے، ہمارا محراب و منبر رہ چلا جائے، یہ سارے قربان حضور کی نالین کے صدقے سے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے۔ دمشق الاندر، دمشق الاندر، دمشق الاندر، دمشق الاندر، دمشق الاندر، دمشق الاندر، دمشق الاندر۔ یہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر اور آپ کی محبتوں کی نظر، ہم اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر لوگوں کے سینے میں ڈالتے ہیں، محبت کا پیغام کرتے ہیں، ہم سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں، کینچی کا کام نہیں کرتے، لیکن ساری چیزیں برداشت کرنے کے قابل ہوتی ہیں، لیکن تاجدار ختم نبوت کی محبت میں کوئی بات پہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، کیونکہ کسی کو بھی عزت ملی ہے وہ در رسول سے ملی ہے۔ بے شک نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ پیغام دربار علی ابلاوڑا شریف سے ہے۔ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں اور پاکستان کی دھرتی سے محبت کرتے ہیں، ہم پاکستان سے بھی وفا کرتے ہیں، اپنے آقا سے بھی وفا کرتے ہیں، نہ تو پاکستان کے غردار ہیں اور نہ ہی آقا کے غردار ہیں، کیونکہ اس دھرتی کے اندر رہنے والے ہیں، نہ کسی سیاست سے نہ کسی اور چیز سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارا تعلق تو دو ہی چیزوں سے ہے کہ خوف خدا میں مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور عشق مصطفیٰ میں پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی کانفرنسیں کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ہم سب پہ کرم فرمائے، اور جتنے بھی بیمار آئے ہیں، تکلیف میں آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس موذی مرض کو اٹھائے، اور تمام جو تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں اللہ ان کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ آپ تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ ایک ہی پیغام ہے جو اس پیغام پہ وہ کہتے ہیں دعا کرو میری ہمت سلامت رہے، یہ چراغ کئی آندھیوں پہ باری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ پیغام میں نے کروڑوں لوگوں کے سینے میں ڈالا، کسی کو میں نہیں شفا دیتا ہوں، یہ پھر پیغام سن لیجئے، کسی کو میں نہیں شفا دیتا ہوں، شفا من جانب خدا ہے، اللہ ہے شفا دینے۔ اسے قبل آپ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں باطل سے دبنے والے، اے آسمان ہی ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جانے آنے سے پہلے کتنا موسم خراب تھا، بارش برس رہی تھی، بالکل ایک بے نور سا موسم بنا ہوا تھا، لیکن جب تاجدار ختم نبوت کی بات آئی تو بادل بھی ٹھہر گئے حضور کی محبت کو سننے کے لیے۔ آئے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور کی محبت ہے، کرامتیں چھوڑیں، سب سے بڑی کرامت یہ ہے اللہ نے ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ڈال دیا، اس سے بڑی اور کوئی کرامت نہیں ہے کہ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں، ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بس ایک پیغام، یہ ماہ نور کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے، بس اس کے تھوڑے سے ایام باقی ہیں۔ آپ ایک مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ 10,000 یا جس طرح لاکھوں کا یہ مجمع ہے اس طرح اکٹھے نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کوشش کریں اپنے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کر لیں، ایک چھوٹی سی محفل کرا لیں، اور اس نیت در ہاتھ اٹھا لیں، اس نیت سے حضور کی بارگاہ میں سلام و درود پڑھیں، اپنے گھر میں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کریں، اس ارادے سے سنا ہے آپ
ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدا بلند کریں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایسا ہو جائے آج ہو جائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیونکہ ولی کی زبان سے نکلا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کر جائے تو ایسا ہو جائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آپ میں سے انشاءاللہ تعالیٰ یہی پیغام ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نذرانہ دیجئے، ہماری کچھ خدمت کیجئے، بس یہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا یہ نذرانہ دیجئے، اس کا بدلہ دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، محشر میں بھی حضور کی شفاعت پاؤ گے، قبر میں بھی حضور کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ اس نیت، اس ارادے سے، اس یقین سے کہ آپ اپنے گھر میں تاجدار ختم نبوت کی کانفرنس کر دیں، اور جو پیغام پوری دنیا میں نے پھیلایا ہے، سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ پیغام۔ صدیق کا نعرہ یا نبی، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، صدیق کا نعرہ، فاروق اعظم کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، عثمان کا نعرہ، علی کا نعرہ، زمین بولی، زمین بولی، آسمان بولا، ستارے بولے، سورج بولا، چاند بولا، حق بادشاہ بولے، یا نبی، یا نبی، یا نبی، تاجدار ختم نبوت۔ ابھی ماشاءاللہ بس دم اور دعا کا یہاں کے جو تمام معزز ہیں، تمام خدام ہیں، تمام آنے والے عاشقان مصطفیٰ ہیں، ان کو دل کی عطا گریوں سے مبارکباد ہو کہ اس سخت ترین سردی اور برستے بادلوں کے نیچے آپ نے تاجدار ختم نبوت کی آواز کو بلند کر دیا، اور یہ دکھا دیا کہ اگر 10 یا 12 بے ادبوں سے لاکھوں کا سمندر یہ آواز بلند کر رہا ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم ہوگا، جو لوگ باہر تشریف فرما ہیں، تاکہ دم بہت بڑی تعداد میں لوگ اب آئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو یا آستانہ علیہ قلعہ سیدہ ہو، عالمی تاجدار ختم نبوت جو یو کے سے بھی آئے ہوئے میرے خدام ہیں، یورپ سے، پوری دنیا سے جو آئے ہیں خدام ہیں، میں آپ کا دل کی عطا گریوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تاجدار ختم نبوت کی محبت میں آ گئے ہیں۔ اس لیے یہ پیغام آپ کی سماعتوں کی نظر، بس نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو بھی یہاں سے جائے گا وہ رب کعبہ کے کرم سے شفا پا کر جائے گا انشاءاللہ۔ جیوے 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 دربار علیہ بلاوڑا شریف۔ یہی انشاءاللہ تعالیٰ بھی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ کیا آپ کو ذرا سکون آیا حضور کی محبت کی بات سن کر؟ جن کو سکون آیا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ذرا محبت کا سکون آیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ آپ کے سلامت رکھے، قدش کے سرکار کی شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، نور آنکھوں پہ اور چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ روز محشر بھی آپ کے چہروں پہ وہ نور اور وہ کرم اور مہربانی رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دم کے لیے سبھی لوگ تیار ہو جائیں، اور یہ یاد رکھ لیجئے بہت تکلیف ہے، بہت سا درد ہے کسی لوگوں کو تکلیف سے، ان پھونکوں سے اس لیے تکلیف ہے کہ اس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اور شیطان کو ہمیشہ عشق مصطفیٰ سے ہی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، ان کو بھوک لگتی ہے تو ان کے سینے کے اندر ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اور جن کے سینے کے اندر سے شیطان ہوتا ہے اسے تکلیف ہو جاتی ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ روز آتے ہیں، کسی کے منہ سے کسی کے جسم سے کیلیں نکلتی ہیں، وہ تکلیف میں ہوتا ہے، جادو ہے، جنات کے اثر میں ہوتا ہے، جب اسے پھونک لگتی ہے اس کی کیلیں باہر آ جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے، جب دم ہوتا ہے تو انہیں وہ کیلیں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ان کی بھی یہ درد والی کیلیں نکال کر انہیں حضور کا سچا اور پکا غلام بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے، لالا کی ہنا بندی تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ پیغام پوری دنیا کو ہم بتانا چاہتے ہیں، اس جگہ پہ کھڑے ہو کر، خوشاب کی سرزمین پہ یہ کھڑے ہو کر بتانا چاہتے ہیں، خدا را ہماری محبتوں کو بار بار آزمایا نہ جائے، ہم حضور کے غلام ہیں، بار بار ہمیں تکلیف نہ دی جائے، ہم کسی کی طرف انگلیاں اٹھاتے نہیں ہیں، لیکن حضور کے عاشقوں کو چھڑا نہ جائے۔ یہ پوری دنیا کا یہ پیغام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کوشش کریں کہ جہاں بے ادب اتنا زور لگا رہے ہیں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، ہم تو اپنی جان سے بڑھ کے بھی زور لگائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، ذرا بلند آواز سے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ پھر یہی پیغام میں آپ کی سماعتوں کو نظر کر چکا ہوں کہ میرا تعلق نہ تو کسی سیاست سے ہے نہ کسی تنظیم سے ہے، میرا تعلق صرف یہی ہے، خوف خدا میں مخلوق کی خدمت کرنا اور عشق مصطفیٰ میں حضور کی تاجدار ختم نبوت کی محفل کرنا، یہی میرا پیغام ہے۔ بس جوانوں کے لیے نماز پڑھا کریں، وہ کہتے ہیں نا لوئی لوئی پر لے پانڈا یہ کڑیے تو پرنا، شام پئی بن شام محمد کر جانی نوی ڈرنا، جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کرے غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے۔ بس یہی پیغام سن لیں کہ اللہ کے سامنے جھکیں اور سینے میں عشق مصطفیٰ رکھ کے جھکیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار تاجدار ختم نبوت۔ میرا خیال ہے جوراباد کی تاریخ میں اتنا بڑا ہجوم کسی اور نے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس چشم فلک نے پہلی مرتبہ حضور کے غلاموں کا ایک ہاتھ اٹھا کر یہ آواز بلند کریں، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ بس یہی نیت یہی ارادہ رکھ کر اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہیں جو زیادہ بیمار ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، جہاں درد تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھیں گے۔ تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سے لائی ہے اس کو دم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا وصل کی شب اتنی مختصر تھی کہ باتوں باتوں میں ہی سیر ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی بڑی تعداد میں تشریف لا رہے ہیں، بس آپ جہاں بھی کھڑے ہیں اگر یہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے، وہاں ہی آپ کھڑے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں، میرا خدا وہاں ہی آپ کو شفا عطا فرما دے۔ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر اس نیت سے اس یقین سے ہاتھ رکھ لیں کہ شفا من جانب اللہ ہے۔ اب دوسرے دم کے لیے جہاں درد تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں
کوئی مریض ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا بھی خاص دم ہو جائے. کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرے خاص دم میں شریک ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا بھی خاص دم ہو جائے. کسی مریض کو خون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں کوئی پانی تصویر کوئی بھی چیز آپ نے لائی ہے اسے اوپر کریں تاکہ تیسرے بھی خاص دم میں آپ شریک ہو جائیں. اوپر کیجئے جو چیز دم کرانے کے لیے سے لائی ہے. جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خدام ہیں بس ان کی محبتوں کی ان کی عقیدت اور ان کی چاہتوں میں نظر بس یہ شعر کر کے انشاءاللہ تعالی بارگاہ رسالت مآب میں سلام اور اس کے بعد دعا ہوگی. کیونکہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں چاہے وہ سخت ہوائیں ہوں یا وہ سخت گرمی ہو یا موسم کیسا بھی ہو اس کے ساتھ وہ مقابلہ کرتے ہیں. انہیں رات اور دن کی پرواہ نہیں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں گزر بسر کر لیتا ہے کوئی بھی آبانی میں کہ شہی کے لیے ذلت کارے آشیاں بندی مقام بندگی دے کے کیوں لوں شانے خداوندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا جہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ لم یات نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا البحر والا والموج تغا من بے کس طوفان ہو شربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا پوری نیا پار لگا جانا حنفیہ تشف و سخا کا اتم اے گیسوئے پاک اے ابر کر برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ.
آمین 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 برم اللہ حافظ دربار عالیہ بلاوڑا شریف